سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے واپس ہوا، ایران کے راستے جا رہا تھا، کسی نے کہا خرقان آ رہا ہے، ابو الحسن خرقانی زندہ تھا۔ اوہو، یہ تو میرا سیاسی سفر ہے، بزرگان دین سے سیاست نہیں کرنی۔ آگے نکل گئے، غزنی پہنچ گئے، ہفتہ 10 دن قیام کیا، اعلان کیا کہ خرقان چل رہا ہے۔ خرقان جانے سے پہلے 10 غلاموں کو 10 کنیزوں کا لباس پہنایا اور 10 کنیزوں کو 10 غلاموں کا لباس پہنایا۔ تو بزرگ جانتے ہیں یا نہیں؟ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کے لیے گئے، شیخ ابو الحسن خرقانی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور سلطان نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے پتہ چلا کہ حضرت کا کاشانہ یہاں ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سیاسی سفر میں آپ سے ملوں، میں اپنے گھر غزنی پہنچا اور وہاں سے آپ کے لیے نکلا ہوں۔ آپ نے کہا خدا اور رسول کو مانتے ہو؟ کہا کہ یہ لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنایا اور لڑکیوں کو لڑکوں کا، یہ کیا کیا تم؟ فوراً باہر لے جا کے ٹھیک کرو، ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کھلونے نہیں مل رہے ہیں دنیا میں۔ سلطان گھبرا گیا، دعاؤں کی درخواست کی، ہندوستان پر حملے کر رہا ہو، ہزاروں لاکھوں فوج تباہ ہو گئے، اور ہر دفعہ ناکام ہوتا۔ فرمایا کیا کرو گے ہندوستان فتح کر کے؟ کہا عدل نافذ کروں گا۔ کہا وعدہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ یا رب، یہ محمود آیا ہوا ہے، یہ اس علاقے کا بادشاہ ہے، آپ اس کی بادشاہت کو دوام دے، ہندوستان فتح کر کے دے، یہ وعدہ پورا کرے گا۔ جاتے وقت اپنے ایک خرقہ دیا، کہا تکلیف کے وقت اس کو سامنے بچھا کے دعا مانگو، انشاءاللہ پسپائی نہیں دیکھو گے۔ جاتے وقت 3-4 ہرجین پیش کیے، تیلے سونے کے بھرے ہوئے پیش کیے۔ حضرت جی نے کچھ کھانا دیا، پرانے ٹکڑے کئی کے، وہ پتھر بنے ہوئے تھے جیسے سیمنٹ کے ٹکڑے ہو، محمود غزنوی کے وہ نرم موم خوبصورت ہونٹ، ہلایا ولایا۔ جب حضرت کا خیال نہیں تھا، فرمایا نہیں ہضم ہو رہا ہے؟ کہا نہیں جی۔ کہا اسی طرح یہ آپ کا سونا اور آپ کی دولت ہم سے ہضم نہیں ہوگی، واپس اٹھا لو۔ اٹھا لیے۔ تو یہ پیر تھے، دیکھو ذرا، اب سومنات پر حملہ ہوا، 17واں حملہ، پوری طاقت استعمال کر کے، اور ہر طرف سے سمندری کشتیوں سے اور ملکوں سے ہندو حملہ اور پہنچ رہے، سلطان اور اس کے لشکر درمیان میں بالکل گیپ دیا گیا۔ آپ کو یاد آیا جلدی ابو الحسن کا وہ خرقہ نیچے ڈالا، دعا مانگنے لگا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ کے کامل بندے سے اس پر قائم ہو، اور دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، اور مجھے واپس خالی ہاتھ نہ جانے۔ اسی دعا کے ساتھ کالے کالے بادل آئے اور ہندو سارے کے سارے جو مخالف فوج تھی آنکھوں سے اندھی ہو گئی، اور محمود پر واضح ہوا اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں میں سومنات فتح کیا۔ خوش و خرم بامراد ہو کے وہاں رہے اور گئے۔ رات کو خواب دیکھا، ابو الحسن خرقانی نے کہا سلطان محمود تم نے میرے کپڑے کی بے ادبی کی، صرف فتح کی دعا کی، اس وقت دعا کرتے کہ یا اللہ ہندوستان میں کوئی کافر نہ رہے، اللہ جوش رحمت میں تھا، سب کو ایمان دے دے۔
اللہ. چنانچہ وعدے کے مطابق سلطان نے سومنات سے لے کے غزنی تک تمام عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا. تاریخ فرشتہ اور گلزارستان فی تاریخ ہندوستان اور محمود کا سفر نامہ بھرے پڑے.